میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، کیا تم مجھے بھی سری لنکا اسمگل کرا دو گے؟ میں بیکار ہوں، یہاں کوئی کام نہیں ملتا، سوچتا ہوں کولمبو جا کر قسمت آزماؤں، لیکن اس کے لیے تو پیسے لگتے ہیں، کم از کم 1000 روپیہ، اس سے کم پر وہ تیار نہیں ہوگا۔ میں نے خود اسے 6 بوریوں کا 1000 روپیہ دیا ہے، میرے پاس تو صرف 25-30 روپے ہیں، میں نے مایوسی سے کہا۔ اس نے تندیہ انداز میں کہکا لگایا، پھر یہیں کسی مندر میں بیٹھ کر رام رام کرو، شراد تو مل ہی جایا کرے گا۔ یہاں آ کر یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اب 1000 روپے کہاں سے لاؤں؟ کہیں نوکری کر کے رقم جمع کرنے بیٹھتا تو کم از کم 5-6 مہینے تو ضرور لگ جاتے، جبکہ مجھے یہاں ہر پل اپنے پکڑ لیے جانے کا خطرہ تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، انہی خیالوں میں ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ میرے ساتھ والا بیوپاری صبح اندھیرے ہی کمرے سے نکل گیا۔ میں ہوٹل کے عقبی حصے میں لگی ہوئی ٹونٹیوں پر جا کر نہایا اور ہوٹل کی دکان سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں سوچتا رہا، مجھے منڈ ایم کیمپ اور ترچنا پلی ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان کسی مقام سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس علاقے میں میرے فرار کی اطلاع ابھی نہ پہنچی ہو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں کسی حجام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ڈلانی چھت کے ایک بوسیدہ سے مکان کے برآمدے میں مجھے حجام کی ایک دکان نظر آ گئی۔ میں نے شیو بنوائی اور وہاں سے نکل کر بندرگاہ کی مخالف سمت میں چلنے لگا۔ میرے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا، بس اس خیال سے چل پڑا تھا کہ بندرگاہ کے سیکورٹی گارڈ سے جس قدر دور رہا جائے اچھا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی تھی جو ناریل کے جھنڈوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہی تھی۔ میں نے نیلی اور کالی وردی والے پولیس کے 3 سپاہی دیکھے جو ایک آدمی کو گھسیٹے ہوئے کسی جھونپڑی سے باہر لا رہے تھے۔ میں جلدی سے ایک قریبی جھنڈ میں چھپ گیا۔ سپاہی اس آدمی کو لیے ہوئے دھنش کوڈی کی آبادی کی طرف چلے گئے اور میں جھنڈ سے نکل کر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اسی راستے سے سفر کر رہا ہوں جس راستے سے بیل گاڑی میں سوار ہو کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دھنش کوڈی سے آتی ہوئی ایک بیل گاڑی مل گئی۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ بیل گاڑی میں کچھ مرد اور عورتیں پہلے سے سوار تھیں۔ ان کی آپس کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے گاؤں میں پولیس ایک ایسے قیدی کی تلاش میں آئی تھی جو منڈ ایم جیل سے فرار ہو کر ادھر آ گیا ہے، اور یہ فرار ہونے والا قیدی میرے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ مجھے فکر ہوئی یہاں کی پولیس کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی تھی اور میں کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ دوپہر کو بیل گاڑی ایک گاؤں میں پہنچی، وہاں کھانا وغیرہ کھایا۔ اس دوران میں 2-3 آدمیوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں بیل گاڑی کے ڈنڈوں سے ٹیک لگائے بیٹھا اونگنے کا تاثر دیتا رہا۔ کھانے کے بعد بیل گاڑی کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیل گاڑی اس راستے پر نہیں جا رہی جس راستے سے میں دھنش کوڈی پہنچا تھا۔ غالباً گاؤں سے نکلنے کے بعد اس نے راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ اب اس کا رخ کیرالا کے مغرب کی جانب تھا اور یہ بات میرے حق میں تھی۔ میں خود بھی منڈ ایم کیمپ کی سمت میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں دشمن میری طاق میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر کالی گٹائیں چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بیل گاڑی کی بانس کی چھت پر ترپال ڈال دی گئی اور گاڑی بان نے گاڑی ایک گھنے درخت کے نیچے روک دی۔ آدھے گھنٹے بعد بارش کا زور ٹوٹا تو ہم پھر آگے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد جو گاؤں آیا وہاں تمام مسافر اتر کر چل پڑے اور گاڑی بان نے بیل کھول دیے۔ میں بھی ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اس گاؤں میں اجنبی ہوں۔ خدا جانے میں کب تک یوں ہی بے مقصد چلتا رہا۔ بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، کہیں کہیں پانی بھی کھڑا ہوا تھا، لیکن کیچڑ زیادہ نہیں تھی کیونکہ زمین رتیلی تھی۔ آگے چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جن پر اکا دکا درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں ایک ٹیکری پر پہنچا تو سامنے ہی نیچے چند جھونپڑیاں نظر آئیں۔ ان جھونپڑیوں سے ذرا دور چند لوگ لکڑیاں جمع کر کے ایک چیتا تیار کر رہے تھے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں غالباً کوئی مر گیا تھا جسے جلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ٹیلے کے دائیں جانب درختوں کی اوٹ میں ایک کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ میں چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ سوچا تھوڑی دیر اس کھنڈر میں بیٹھ کر سستا لوں اور کچھ آئندہ کے بارے میں سوچوں۔ میں چیتا تیار کرنے والے تامل لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا کھنڈر میں پہنچ گیا اور ایک گری ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے مجھے چیتا کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں غور کرنے لگا کہ آئندہ مجھے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ اس سفر کرتے ہوئے میں پاکستان ہرگز نہیں پہنچ سکتا تھا۔
پاکستان کا بارڈر وہاں سے بہت دور تھا اور راستے میں بے شمار خوفناک جنگلات، سربا فلک پہاڑ اور شوریدہ سرد دریا حائل تھے، جنہیں مجھ جیسا تنہا اور بے سر و سامان شخص عبور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہری ذرائع استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں قدم قدم پر انڈین انٹیلیجنس اور پولیس میرے استقبال کے لیے موجود تھی، کیونکہ اب میں صرف جاسوس ہی نہیں بلکہ کئی بڑے سرکاری افسروں کا قاتل بھی بن گیا تھا، اور یو پی میں میری گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا۔ میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا اور سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دہشت زدہ نسوانی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور چیتا کی طرف دیکھا۔ چیتا تیار ہو چکی تھی اور اس کے قریب سادھو قسم کا ایک نیم عریاں شخص بیٹھا تامل زبان میں کچھ اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر چند لوگ مردے کی آرتی اٹھائے کھڑے تھے۔ لڑکی بری طرح مچل رہی تھی، ان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ارتھی زمین پر رکھ کر مردے کو چیتا پر لٹا دیا گیا اور دونوں مرد لڑکی کو چیتا کی طرف گھسیٹنے لگے۔ اچانک میرے ذہن میں کوندا سا لپکا، کہیں یہ لوگ لڑکی کو بھی مردے کے ساتھ جلانا نہیں چاہتے؟ اسی وقت دہشت زدہ تامل لڑکی کی لرزتی آواز ابھری، بھگوان وشنو، میں ستی نہیں ہونا چاہتی، مجھے بچا لو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی مرنے والے کی بیوی تھی اور گاؤں والے اسے شور کی لاش کے ساتھ جلانا چاہتے تھے۔ یہ انتہائی انسانیت سوز اور بے ایمانہ رسم ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں ابھی تک رائج تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بیوہ لڑکی جس طرح جدوجہد اور فریاد کر رہی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھا، لہذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بد نصیب لڑکی کو ستی کی رسم کی بینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لیا۔ سادھو سمیت وہ 8 آدمی تھے، مگر سب کے سب دبلے پتلے اور کمزور، جیسا کہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ خشک لکڑیوں پر گھی یا تیل ڈال کر چیتا کو آگ لگا دی گئی اور سنگ دل گاؤں والے لڑکی کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف دھکیلنے لگے۔ میرے اندر جیسے بجلی سی کڑکی اور میں اچھل کر چیتا کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے اپنی طرف بھاگتے آتا دیکھ کر وہ لوگ ایک پل کے لیے رک گئے۔ میں نے سب سے پہلے ان دونوں پر حملہ کیا جو لڑکی کو چیتا کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ میں نہ صرف ان سے طاقتور تھا بلکہ ایک تربیت یافتہ لڑاکا بھی تھا۔ میں نے ایک تامل پر چھلانگ لگائی اور دائیں کونی مار کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور دوسرے کو گردن سے دبوچ لیا۔ اسی اثناء میں 2 آدمی مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ایک کے پیٹ میں لات رسید کی اور دوسرے کو سر سے بلند کر کے ان 3 آدمیوں پر پھینک دیا جو ایک ساتھ میری طرف جپٹ رہے تھے۔ وہ چاروں آپس میں الجھ کر گر پڑے۔ میں دوڑ کر چیتا کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ اشلوک پڑنے والا سادھو خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور ان پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ پہلے ہی میری طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ تھے۔ اب جو میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر ان کی طرف بڑھا تو وہ بھی مڑ کر گاؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے لکڑی پھینک دی۔ اس عرصے کے دوران میں وہ بیوہ تامل لڑکی سکڑی سمٹی ایک طرف کھڑی رہی تھی۔ میں نے جپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف گھسیٹتے ہوئے تامل زبان میں کہا، جلدی سے بھاگ چلو، کہیں وہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھی۔ ہم دونوں نے ٹیکری کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹیکری کے دوسری طرف پہنچنے کے بعد لڑکی رک گئی اور میرا ہاتھ کھینچ کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں اس طرف چلو۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑنے لگا۔ لڑکی میرے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 19-20 سال کی تھی۔ اس کا رنگ وہاں کے باشندوں کی طرح بالکل سیاہ تھا اور آنکھیں کسی ناگن کی آنکھوں کی طرح شربتی تھیں۔ ستی کرنے سے پہلے اس کے ماتھے پر کیسر لگایا گیا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ایک سستی سی ساڑی باندھ رکھی تھی جس کا بارڈر سرخ تھا۔ میں نے دوڑنے کے دوران ہی اس کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ لڑکی مجھے ایک خاص سمت میں لیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں اپنے عقب میں ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا۔ تامل لڑکی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے تامل زبان میں پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، آگے کوٹا پم ہے۔ تامل زبان میں کوٹا پم ان قدیم گپھاؤں اور کھنڈروں کو کہا جاتا ہے جہاں پرانے راجاؤں کے زمانے میں وش کنیاؤں کو رکھا جاتا تھا اور دیوداسی قسم کی ان حسین لڑکیوں کی پرورش سانپ کے زہر پر کی جاتی تھی۔ تامل ناڈو میں ایسی گپھائیں اب بھی کہیں موجود ہیں، لیکن وش کنیاؤں کو پالنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ان گپھاؤں کی طرف کیوں جا رہی ہے، جبکہ ہمارے دشمن ہمیں وہاں آسانی سے گھیر کر پکڑ سکتے تھے۔ سامنے ہی درختوں کے درمیان ایک کوٹا پم نظر آ رہی تھی۔ تامل لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف لپکی۔ ہمارے پیچھے دیہاتیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ لیے ہوئے کوٹا پم کی ایک تاریک کھو میں داخل ہو گئی۔ یہ کھو کبھی اس گپھا کا دروازہ رہا ہوگا، لیکن اب اس کی دہلیز زمین میں دھنس چکی تھی اور دروازے کی جگہ ایک محرابی سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ لڑکی میرا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ راستہ ہموار ہے لیکن نیچے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ دوڑتے ہوئے مجھے ڈھلان سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ وہ لوگ ہمیں یہاں پکڑ لیں گے۔ وہ ہامتے ہوئے بولی، چلے آؤ۔ وہ کوٹا پم میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ان گپھاؤں کے راز صرف ہمارے خاندان میں سینہ بہ سینہ چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد لڑکی کی رفتار کم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ گن گن کر قدم اٹھا رہی ہے۔ دیہاتی گپھا کے دہانے پر پہنچ گئے اور چیخ چیخ کر ہمیں باہر آنے کا حکم دے رہے تھے، لیکن اندر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تب تامل لڑکی نے بتایا، ان گپھاؤں کے خفیہ راستے صرف ہمارے ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والے خاندان ہی کو معلوم ہے۔ اگر کوئی دوسرا ان گپھاؤں میں داخل ہو جائے تو بھٹک جائے گا اور تمام زندگی باہر نہیں نکل سکے گا۔ گاؤں کے لوگ دہانے پر ہی کھڑے دھمکیاں دے رہے تھے کہ باہر نکل آؤ ورنہ گپھا میں آگ لگا کر دھواں بھر دیا جائے گا۔ تامل لڑکی برابر گن گن کر قدم اٹھا رہی تھی اور میں اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گئی اور مڑ کر غار کی دیوار کی جانب 3 قدم چلی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ایک تو اس کا سیاہ رنگ، اوپر سے سیاہ ساڑی، اس کا پورا وجود تاریکی کا ایک حصہ بن گیا تھا، لیکن اس کی ناگن کی طرح چمکتی آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہاں کہیں خفیہ راستہ موجود ہے۔ اس اندھیرے میں اس کی سرگوشی بھی مجھے کسی ناگن کی پھنکار کی طرح سنائی دی۔ اچانک مجھے دھوئیں کی بو محسوس ہوئی۔ انہوں نے غار کے دہانے پر آگ جلا دی تھی اور غار میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ تامل لڑکی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور جھک کر کچھ ٹٹولنے لگی۔ پھر چند لمحے بعد وہ بولی، یہاں زور لگاؤ، یہ پتھر اٹھاؤ، اس کے نیچے خفیہ راستہ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک پتھر پر رکھ دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر پتھر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور زور لگانے لگا۔ غار میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا اور وہ کھانسنے لگی تھی۔ میں نے پورا زور صرف کر کے پتھر کو باہر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے تازہ ہوا کا احساس ہوا۔ وہ خوش ہو کر بولی، اس کے آس پاس جتنے پتھر ہیں سب باہر نکال لو، جلدی کرو۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد 2-4 بڑے بڑے پتھر ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور پتھروں کے نکلنے سے پیدا ہونے والے خلا میں اتر گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میرے پیر سنگی سیڑھیوں سے ٹکرائے۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم آگے بڑھنے لگے۔ یہ بھی ایک غار تھا اور یہاں ہوا میں تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم تاریکی میں تیز تیز چلتے رہے۔ ایک سرنگ میں کئی موڑ تھے۔ ایک موڑ پر گھومتے ہی ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہوا اور جب دوسرا موڑ گھومے تو اس روشنی نے اجالے کی صورت اختیار کر لی۔ تامل لڑکی اب مجھے صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ روشنی سرخ چھت میں بنے ہوئے ایک سوراخ سے آ رہی تھی۔ پھر ایسے کئی روشن سوراخ آئے اور گزر گئے۔ اس اندھیرے اور اجالے کے درمیان ہمارا سفر جاری رہا۔ لڑکی بے تکان چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ سفر اختتام کو پہنچا۔ ایک جگہ سرنگ ختم ہو گئی تھی اور وہاں سے چند زینے اوپر بنے ہوئے سوراخ تک جا رہے تھے۔ ہم زینے طے کر کے سوراخ سے باہر آ گئے۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں مندر رہا ہوگا۔ ہم اس مندر کا چبوترا عبور کر کے باہر آ گئے۔ تازہ ہوا میں پہنچ کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ وہاں دور دور تک اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ تامل لڑکی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ پھر پہلی بار وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہارا لہجہ اور رنگ بتاتا ہے کہ تم تامل نہیں ہو، مگر مرد ہو۔ تم نے مردوں ہی کی مانند اپنی جان پر کھیل کر ایک بے بس لڑکی کی جان بچائی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں واپس اپنے پتی کے گاؤں میں نہیں جا سکتی اور میرے ماتا پتا کا گھر یہاں سے بہت دور ہے۔
کیا تم اتنی کرپا اور کرو گے کہ مجھے میرے ماتا پتا کے گھر پہنچا دو؟ اب سوائے حامی بھرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ویسے بھی میں نے اللہ کی مدد سے جس لڑکی کی جان بچائی تھی اسے ان ویرانوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا نام رگھو نندن ہے، میں نے جواب دیا، اور میں ہریانہ کا رہنے والا ہوں۔ ادھر نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ تمہاری چیخوں نے متوجہ کر لیا۔ اس نے اٹھ کر میرے ہاتھ چوم لیے اور نہایت عقیدت سے بولی، رگھو تم میرے لیے دیوتا سمان ہو۔ میں تامل ہوں، میرے ماتا پتا بھی یہیں کے رہنے والے تھے، لیکن جب میں بہت چھوٹی تھی تو کہتے ہیں دھنش کوڈی میں سخت کال پڑا تھا، بہت سے لوگ سوکھے سے مر گئے۔ میرے ماتا پتا یہاں سے نقل مکانی کر کے سوراشٹر میں دریا کے کنارے آباد ہو گئے اور ماہی گیری کرنے لگے۔ 2 مہینے قبل میرے ماتا پتا نے میری شادی یہاں کے ایک بوڑھے مچھیرے سے کر دی۔ کل میرا بوڑھا پتی مر گیا تو گاؤں والوں نے میرے پتا کو اطلاع دیے بغیر مجھے ستی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگر تم نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس وقت تک میں جل کر راکھ ہو چکی ہوتی۔ میں اکیلا تو اب تک ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرتا آ رہا تھا، لیکن اب اس لڑکی کی وجہ سے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنا طویل سفر یہ کیسے طے کر سکے گی۔ مجھے متذبذب دیکھ کر وہ بولی، یہاں سے 30 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، وہاں سے ہمیں ریل گاڑی مل جائے گی، ہم اس میں بیٹھ کر تامل ناڈو سے نکل جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ سوراشٹر پرانت کہاں ہے؟ سوراشٹر پرانت سے تو میں اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس نے جو ریل گاڑی والی بات کہی تھی وہ میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ریل کا سفر میری گرفتاری کا باعث بن سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس سے کہا، سدھا میں ہریانہ میں ایک بینک میں ملازم تھا، وہاں میرے ایک دشمن نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا، میں وہاں سے بھاگ کر تامل ناڈو میں آ کر بس گیا، وہیں میں نے تامل زبان سیکھی، وہاں سے جی بھرا تو دھنش کوڈی آ گیا کہ یہاں کوئی کام مل جائے گا، لیکن اب تمہارے ساتھ ہوں، اگر میں ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا تو مجھے پولیس غبن کے مقدمے میں گرفتار کر لے گی، اس لیے میں تمہارے ساتھ جنگل تو سوراشٹر تک سفر کر سکتا ہوں، لیکن ریل گاڑی میں سفر نہیں کروں گا۔ اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سدھا رنگنی مسکرا کر بولی، تم نے مجھے چیتا کی آگ سے بچایا ہے، تم میرے رکھوالے ہو اور تم ہی مجھے میرے ماتا پتا تک پہنچاؤ گے، میں تمہارے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل سفر کروں گی۔ میں نے کہا، بیوہ لڑکی تو کسی غیر مرد کے قریب ہی نہیں پھٹکتی، تم اتنے دنوں تک میرے ساتھ تنہا سفر کس طرح کرو گی؟ میں ان باتوں کو نہیں مانتی، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا ہوا وہ بیمار بوڑھا مر گیا، اب میں آزاد ہوں۔ ایسی منہ پھٹ اور باغی لڑکی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ بات کوئی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی کہتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی، لیکن وہ تو ایک مذہبی قسم کی غیر مہذب اور ان پڑھ لڑکی تھی، اور پھر بھلا ایک مچھیرے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ سورج تیزی سے مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا، ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اونچے نیچے ٹیلے پار کر کے ایک چھدرے سے جنگل میں داخل ہو گئے۔ سدھا رنگنی کا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا اور وہ اس علاقے سے کافی حد تک واقف تھی، لہذا اس وقت بھی وہی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم جنگل میں ایک چھوٹی سی بل کھاتی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے، ایک طرف درختوں کے درمیان کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں تو سدھا رک گئی اور بولی، رگھو تم یہاں ٹھہرو، میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پیر دکھنے لگے، اپنے لیے جوتی بھی لے آؤں گی۔ میں وہیں رک گیا اور سدھا پگڈنڈی سے اتر کر گاؤں کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پیروں میں ربڑ کے پرانے بوٹ تھے، اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی مٹی کی ایک لٹیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیلے کے پتوں کا ایک بنڈل تھا جس میں مچھلی کا چورا ملے موٹے ابلے ہوئے چاول تھے۔ اس نے کیلے کے پتے کھول کر پھیلا دیے اور ہم چاول کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، میں نے گاؤں میں جا کر بتایا تھا کہ میرا پتی گاؤں کے باہر بیٹھا ہے، وہ بیمار ہے، ہم اگلے گاؤں جا رہے تھے، سخت بھوک لگی، یہ گاؤں دیکھا تو رک گئے۔ میں سدھا کی اس بے باکی پر دنگ رہ گیا، اس نے بیوہ ہو کر کتنے اطمینان سے ایک غیر مرد کو اپنا شوہر کہہ دیا تھا۔ بہرحال ہم نے خوب سیر ہو کر چاول کھائے، پانی پیا اور آگے چل پڑے۔ اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اتنا لمبا اور دشوار گزار سفر کیسے طے ہوگا۔ جس راستے پر ہم جا رہے تھے اس کے آس پاس گھنی جھاڑیوں، ناریل اور تاڑ کے درختوں کی بھرمار تھی۔ کافی دور جانے کے بعد ایک جھونپڑا نظر آیا
तो सुधा उसकी तरफ इशारा करके बोली, रघु हम रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह को आगे रवाना होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने सवाल किया। अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे, वो बोली, तो 3-4 दिनों बाद तमिलनाडु से निकलकर केरला में दाखिल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो उदासी से बोली, रघु मुझे लगता है कि हम इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। केरला और आंध्र प्रदेश के जंगल खूनख्वार दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्द से भरे हुए हैं, इनसे हमारा बच निकलना महाल है। वो ठीक कह रही थी। मुझे खुद इन जंगलों को अबूर करना नामुमकिन नज़र आ रहा था। मेरा इरादा था कि आंध्र प्रदेश तक किसी मीटर गेज रेलवे लाइन से कोई ट्रेन पकड़कर सफ़र किया जाए, क्योंकि ये कदरे महफूज था। मैंने ये बात सुधा को बताई तो वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है कि हमें 2-4 रोज़ ही इन जंगलों में सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, केरला में अगर कोई छोटी लाइन वाली गाड़ी मिल गई तो हम अपना बाकी सफ़र इसके ज़रिए तय करेंगे। हम इस टूटे फूटे झोंपड़े के करीब पहुंच गए। उसकी छत की खपरेल 2 जगहों से उड़ चुकी थी। झोंपड़े के कच्चे फर्श पर एक जगह खुशक घास का छोटा सा ढेर लगा हुआ था और एक कोने में मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। सुधा झोंपड़े के दरवाजे के सामने ही साड़ी समेट कर बैठ गई। मैंने कहा, मैं जंगल से कुछ नारियल उठा लाता हूँ ताकि रात को भूख प्यास का इलाज हो सके। मैं सुधा को झोंपड़ी के दरवाजे पर छोड़कर नारियल के दरख्तों की तरफ चला गया। काफ़ी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे मुझे कुछ नारियल गिरे हुए मिले। मैंने 4 नारियल उठाए और वापस झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्या देखता हूं कि एक काला नाग सुधा रगनी के सामने फन फैलाए खड़ा झूम रहा है और सुधा रगनी उसके सामने आलती पालती मारे बैठी अपनी शरबती आंखों से उसे घूर रही है। मैंने नाग को हलाक करने की गरज से नारियल सर से बुलंद किया ही था कि सुधा की धीमी और सपाट आवाज सुनाई दी, रघु ये देवता है, इसे कुछ न कहना। मेरा हाथ उठा का उठा रह गया। वो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो लोग सांपों की पूजा करते हैं। फिर सुधा तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ने लगी। नाग पर अश्लोकों का असर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता सुधा की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचकर नाग ने अपना फन समेट लिया और उसके बाजू पर आ गया। सुधा ने उसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाग उसकी गोद में कुंडली मारकर बैठ गया। सुधा ने अश्लोकों का विरद खत्म करके नाग के सर पर हाथ फेरा और वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसकी हथेली पर अपना सर रगड़ने लगा। सुधा ने मेरी तरफ देखा और बोली, रघु करीब आ जाओ, ये नाग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे दूध पिलाती रही हूँ। मैं डरते डरते करीब गया तो सांप ने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। सुधा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए तमिल जबान में कहा, ये मेरे पति देव हैं, अब इनकी रक्षा भी तेरा फर्ज है। ये कहकर उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह मेरी धोती के पल्लू से मस करके उसे दोबारा गोद में बिठा लिया। रघु इसने तुम्हारे जिस्म की बू सूंघ ली है, अब तुम दुनिया में जहां कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देगा। मैं दुनियाए हैरत में गुम था। इस वक्त तो सुधा रंगनी भी मुझे कोई काली नागन ही मालूम हो रही थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन दिल में फैसला कर लिया कि जिस कदर जल्द हो सका सुधा रंगनी को इसके बाप के पास पहुंचाकर इससे और उसके नाग बेटे से निजात हासिल कर लूंगा। मेरे कहने पर सुधा ने अपने नाग बेटे को झोंपड़े में पड़े हुए टूटे घड़े में बिठा दिया। मैंने सुधा से कहा, रात अंधेरे में कैसे काटेंगे, माचिस भी नहीं है, आग ही रोशन कर लेते, क्या खबर रात को कोई इधर निकल आए, मेरा बेटा हमारी हिफाजत करेगा। सुधा फख्र से बोली, उसकी बू ऐसी है कि कोई जंगली जानवर इधर का रुख नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं झोंपड़े के पास आग जलवाए देती हूँ, तुम झाड़ जिंकाड़ जमा करो। मैंने झोंपड़े के आगे खुशक घास पत्ते और टहनियां जमा कर दी। सुधा ने अपने होंठों से सांप की फंकार से मिलती जुलती आवाज निकाली। मैंने देखा कि सांप टूटे हुए गड्ढे से निकलकर सुधा की गोद में आ बैठा। सुधा उसे अपनी कलाई पर लपेटकर खुशक पत्तों के ढेर के पास ले गई। उसने सांप का मुंह पत्तों के ढेर की तरफ करके उसके सर पर उंगली फेरी। सांप ने एक जोरदार फुंकार मारी। मैंने उसकी फंकार में शरारे से उड़ते देखे। एकदम सूखे पत्तों और घास में आग लग गई। सुधा सांप को लिए पीछे हट गई। देखा रघु, मेरा बेटा कितने काम का है। वो सांप को दोबारा घड़े में रख आई। अलावा रोशन हो गया और आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल गई। हमने 2 नारियल तोड़कर खाए और उनका पानी पिया। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर झोंपड़े में चली गई और सांप के गड्ढे के करीब ही घास पर लेट गई। मैं कुछ देर अलाव के पास बैठा रहा, फिर मुझे भी नींद आने लगी
اور میں جھونپڑی میں جا کر دروازے کے قریب ہی ایک طرف لیٹ گیا۔ صبح ہی صبح کسی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے ڈاٹے باندھ رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ سدھا بھی جاگ اٹھی تھی اور بیٹھی انہیں گھور رہی تھی۔ میں ان ڈاکوؤں سے گتھم گتھا ہونے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ سدھا نے آہستہ سے کہا، رگھو بیٹھے رہو، میرا بیٹا انہیں سنبھال لے گا، یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ ان میں سے ایک ڈاکو گھرایا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی وقت میں نے سدھا کے ناگ بیٹے کو دیکھا جو ان دونوں بدماشوں کے عقب میں پھن پھیلائے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سدھا کی نگاہیں بھی اسی جانب تھی، اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا۔ سیاہ فام تامل ڈاکوؤں نے سانپ کو نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو خنجر ہاتھوں میں لیے جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے سدھا نگنی کو دیکھ رہے تھے۔ سدھا نگنی کو بچانا میرا فرض تھا۔ مجھے نقش کا خیال آیا جو ابھی تک میرے گلے میں تعویذ کی شکل میں پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نقش کی قوت کو حرکت میں لاتا، سدھا نگنی کے منہ سے ایک پھنکار سی نکلی۔ تامل بدماش پیچھے ہٹے، پھر ایک بدماش نے سدھا نگنی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ سدھا نگنی کے سانپ بیٹے نے غضبناک پھنکار کے ساتھ اس کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ دوسرے بدماش نے سانپ پر خنجر پھینک دیا، خنجر زمین پر گڑ گیا، سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ تامل بدماش جھونپڑی سے نکل کر درختوں کی طرف بھاگا، لیکن جنگل میں سانپ کسی انسان کو پیچھا کرے تو اس کا بچ نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی سانپ نے اسے جا لیا۔ وہ اچھل کر اس کی گردن سے لپٹا اور اس کے حلق پر ڈس لیا۔ تامل بدماش نے دہشت کے عالم میں سانپ کو اپنی گردن سے نوچ پھینکنا چاہا، لیکن اس عرصے میں سانپ کا زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔